جس کا مزاج تبلیغی ہے وہ سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو گھورتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طرح اس کو پکڑ کے پارسل باندھ کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا جائے. یہ کمبخت زندہ کیوں ہے؟ اور یاد رکھیے، میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو ہر صلاحیت کی ضرورت ہے. آج کل کی مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتا ہے. جس کا مزاج خانقاہی ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ نقشبندی، چشتی، سہروردی، رفاعی سب کچھ ہو جائیں. جس کا مزاج تبلیغی ہے وہ سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو گھورتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طرح اس کو پکڑ کے پارسل باندھ کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا جائے. یہ کمبخت زندہ کیوں ہے؟ جس کا مزاج مدرسے کا پڑھنے پڑھانے کا ہے اسے کسی کام کو دل نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے کہ بس پڑھنا اور پڑھانا. اللہ نے انسانوں کو الگ الگ مزاج دے کر بھیجا ہے. ہم کسی کو اپنی کاربن کاپی نہیں بنا سکتے. کل میسر لما خلق لہ. ہر انسان اللہ کے الگ تخلیقی منصوبے کے تحت پیدا ہوتا ہے. اس سے کچھ الگ کام لینا مقصود ہے. تربیت کرنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ سامنے والے کو دیکھیں کہ اس کی اصل صلاحیت کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا فطری ذوق کیا ہے، اور اسی راستے پر اس کو چلائیں. حضرت معاویہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ قیادت کا خاندان تھا. بہت زبردست قائدانہ صلاحیت تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر میں ان کے والد ماجد ابو سفیان کی صلاحیت کو بھی پہچان لیا تھا، اور پہلی نظر میں فرزند ارجمند حضرت معاویہ کی صلاحیت کو بھی پہچان لیا تھا. حضرت ابو ہریرہ کا ذوق الگ تھا، حضرت حسان ابن ثابت کا میدان الگ تھا، حضرت خالد بن ولید کا میدان الگ تھا. حضور نے کبھی نہیں کہا حضرت خالد سے کہ ہر وقت تم لڑائی کرتے ہو، کبھی ماجد دیوبندی کی طرح کچھ شاعری بھی تو کرو. کبھی نہیں کہا. اور حضرت حسان سے کبھی نہیں کہا کہ تم ہر وقت بس قوالی گایا کرتے ہو، کچھ تلوار بھی تو ہاتھ میں لو. بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول نے مدینے کی خواتین کو قلعے میں بند کر دیا تھا کہ وہ محفوظ رہیں، ان پر کوئی آفت نہ آئے. اور باقی سارے صحابہ تو محاذ پر تھے، مورچے میں تھے. حضرت حسان ابن ثابت کو لگا دیا کہ یہاں تم ڈیوٹی دو. وہ میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے. جنگ تو جنگ ہے. سامنے والے یہودی جنرل نے اپنے ایک سپاہی کو یہ آرڈر کیا کہ تم چھپتے چھپاتے رینگتے ہوئے جاؤ اور جا کر اس قلعے کے اندر یہ اندازہ کرو کہ خالی عورتیں ہیں یا مرد بھی ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہو ایسے ویڈیو، آج کل غزہ کی وجہ سے ایسے ویڈیو بہت عام ہو گئے ہیں کہ یہودی فوجی وہ گھاس کے اندر چھپ کر رینگتا ہوا اس قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ سمجھ رہی تھی کہ حسان پر تنہا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی چوکنا رہنا چاہیے. انہوں نے اس یہودی کو رینگتا ہوا دیکھ لیا اور حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ اس کا راستہ روکو، اس کا قصہ تمام کرو. تو حضرت حسان نے وہاں بھی شاعری کی. انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کام کا ہوتا تو یہاں ہوتا، تم عورتوں کے پاس.
میں نہیں کر سکتا، صاف جواب دیا۔ حضرت صفیہ نے ایک لفظ تنقید نہیں کی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، گزرے گی، میں کروں گی خود۔ اور وہ باقاعدہ انہوں نے بہت بھاری پتھر اٹھایا، قلعے کی فصیل پر چڑھی اور انتظار کیا کہ وہ رینج میں آ جائے، اور وہاں انہوں نے وہ پتھر اس طرح مارا کہ نشانہ سر پر لگا اور سر پھٹ گیا۔ سیدنا معاویہ کی الگ صلاحیتیں تھیں اور حضور نے ان کی صلاحیتوں کو زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور پھر اسی طرح صدیق اکبر نے استعمال کیا، صوبے کے صوبے ان کی گورنری اور قیادت میں دے دیے۔ سیدنا عمر نے اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ یورپ والے بار بار حملہ کر رہے تھے، جن کو رومی کہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ یورپ کی طاقت کی کمر توڑنے والے بلا مبالغہ سیدنا معاویہ تھے۔ عجیب طریقے کی ان کی حکمت عملیاں تھیں۔ رومن امپائر کا مقابلہ کیا انہوں نے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ ان کی اپنی عمارت کے دور میں عدالت کا اتنا شاندار نظام قائم ہوا، بے حد مثالی جوڈیشل سسٹم، کس طرح انہوں نے مقامی اور ضلعی اور علاقائی اقلیمی عدالتیں قائم کی، اور وہ سارے لوگ مقرر کیے جن کو حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا تھا، انہی کو دوبارہ عہدوں پر بحال کیا گیا، انہی کو گورنر بنایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کی مشینری اور عملے کے سارے لوگ، شاید 95-99% وہی لوگ تھے جن پر حضرت عمر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا ابوبکر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا عثمان کو بھروسہ تھا۔ تو آخر ان کے اوپر کسی طرح کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نئے لوگ داخل کر دیے ہوتے اور سارے پرانوں کو ڈسمس کر دیا ہوتا تو کچھ شک شاید پیدا ہوتا۔ ابھی ذکر آیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ کا۔ کاش کے لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک شکایت کرنے کا مجھے حق دے دو۔ دنیا میں میرے مطالعے کے مطابق سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمان ہے۔